अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा FIR पे है, यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मैं आपको बताता चलूँ कि FIR जो है ये एक जो फ़ौजदारी मुकदमात होते हैं, ये उनमें कलीदी अहम रोल अदा करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई वाक़यात होते हैं, मर्डर के वाक़यात होते हैं, कोई और वाक़यात होते हैं या कोई दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, जो भी रोनुमा वाक़यात होते हैं, तो उस पर फिर FIR दर्ज की जाती है। और FIR का दर्ज होना, FIR का सही दर्ज होना, एक केस पे जो है किस तरह नज़रअंदाज होता है, FIR के गलत इंदराज से क्या क्या होता है, इस पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील सैयद अली इमरान मौजूद है। सैयद अली इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आप मेरे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। शुक्रिया सैयद साहब। आप इमरान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने इब्तदाइया में कहा कि FIR एक बड़ा अहम अंसर है, एक बहुत बड़ा कलीदी रोल प्ले करता है किसी भी फ़ौजदारी मुकदमात में। तो आज हम ये कह रहे हैं अपने अपने नाज़रीन से थोड़ा हट के हमने टॉपिक्स के, मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा अहम इशू है, बड़ा टॉपिक है, अक्सर लोगों का पता नहीं होता कि FIR क्या चीज़ होती है। तो आप ये बताएं कि इमरान साहब, ये FIR क्या चीज़ है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये किस कानून के किस क्षेत्र के तहत ये दायर होती है, जब भी कोई वाक़या होता है तो ये किस तरह दायर होती है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। थैंक यू सैयद साहब। बड़ा आपने एक अहम इशू जो है और FIR के हवाले से नाजरीन को बताने के लिए जो है वो आपने चुना है। इसमें जो पार्ट 5 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का और चैप्टर 14 बनता है, जो बताता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुतल्लिक़, जिसको FIR कहते हैं। ये FIR का, जैसे आपने कहा कि एक कलीदी रोल है इसका किसी भी मुकदमे में। अब दो किस्म के जो हैं वो मुकदमा ऑफेंसेस होते हैं। एक को आप कहते हैं काबिल दस्तअंदाज़ी और दूसरे को कहते हैं नाकाबिल दस्तअंदाज़ी, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। हाँ जी, अब जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हैं वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कि जिसमें पुलिस जो है वो किसी भी जो इल्ज़ाम किसी पे लगा है या जुर्म होना करार पाया है, तो उसमें डायरेक्ट जो है पुलिस अपनी इंटरफेरेंस कर सकती है। और नॉन कागजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, जो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी हैं, उसमें वो पुलिस जो है पहले उसको वारंट लेना पड़ता है मजिस्ट्रेट से और वो फिर उस पर कार्रवाई करती है। अब जो FIR है ये किसी मुकदमे की जो सही रूट होती है, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये पुलिस ऑफिसर पाबंद है कि अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो टेलीफोन के ज़रिए मिले या कोई आके साइल जो है वो इतला दे कि ये जुर्म हो गया है, तो वो फ़ौरन उसको जो है वो तहरीर करेगा और उसको मिसल का हिस्सा बनाएगा, जिसको आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। और पूरा केस जो है उस पर बेस करता है, और ये 154 के तहत जो है वो दर्ज की जाती है। 154 किसका, कौन से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का CPR जो CRPC? पार्ट 5 चैप्टर 14 उसका सेक्शन है 154, जिसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसका जिक्र किया गया है। और 155 और 156 जो है काग्निजेबल और नॉन काग्निजेबल को की वजाहत करता है। अच्छा इमरान साहब, दूसरी जो है ये अक्सर FIR जो है ना वो गलत दायर होते हैं। मतलब है एक पार्टी, मतलब है कत्ल की वारदात है या फायरिंग की वाक़यात है, दोनों पार्टियां जाके फिर वो FIR दर्ज कराती हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि ये FIR मतलब है अक्सर जो कहते हैं झूठी FIR, अक्सर FIR जो दर्ज कराते हैं, जो SHO थाने के जो मुतल्लिका SHO ही करते हैं ना, कौन करता है? SHO ही करता है। SHO ही जब फाइल करता है तो वो अक्सर जो पार्टी जो FIR दर्ज कराते हैं उसमें मतलब गलत नाम नॉमिनेट करते हैं, नामजद करते हैं कि फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ बंदा है, ठीक है ना। और वो और दूसरा जो है दूसरी पार्टी जो है वो भी करते हैं। अच्छा, ये जब FIR गलत दर्ज हो जाती है और जब फिर केस ट्रायल कोर्ट में चला जाता है या हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में, हमने याद है कि इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पे अक्सर हम केसेस सुनते हैं, तो उसमें जो है अक्सर जो है ना वो प्रोसिक्यूशन वीक होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन वीक होती है, और आखिर में पता चल जाता है कि जनाब FIR में जो नामजदगियाँ हैं, जो नॉमिनेशन हुई हैं, वो गलत हुई हैं। यहाँ पे बड़े बड़े केसेस हुए हैं जिसमें गलत FIR हुई, और फिर साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान कोसन ने इसका सख्त नोटिस भी लिया था कि आइंदा जो गलत गवाही देगा, जो गलत FIR दर्ज करेगा, उसके खिलाफ एक बाकायदा एक सिस्टम बनाया जाएगा, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो आप इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए कि ये FIR क्यों गलत दर्ज होते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं।
یہ بڑا انفارچونیٹ ہے سہیل صاحب کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈیٹریشن کی طرف جا رہا ہے. سچ جو ہے وہ ہمیشہ سچ رہتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کے پیچھے جو ہے 100 جھوٹ چھپے ہوتے ہیں. آپ نے جھوٹ کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے, اس کے ساتھ کڑی جوڑنی ہے. تو یہ کڑی کبھی بھی چین نہیں بناتی جھوٹ کی, کہیں نہ کہیں ٹوٹتی ہے. تو اس لیے ایف آئی آر جو ہے انفارچونیٹلی سب سے پہلا جو محرک ہوتا ہے اس کا وہ تھانہ ہے, پولیس اسٹیشن. اب پولیس اسٹیشن یہ چاہیے کہ جب کوئی انفارمیشن جو ہے وہ محرر تک یا پولیس اسٹیشن میں جو موجودہ شخص بیٹھا ہے جس نے ایف آئی آر تحریر کرنی ہے وہ محرر بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا جس کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہو کہ آپ نے ایف آئی آر لانچ کرنی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اس پر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ پہنچی ہے تو وہ فوراً اس کو صفحہ مثل پہ لے آئے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو درخواست دینے والا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اب یہی جھوٹ جو ہے وہ اینڈ تک چلتا ہے. اگر اس نے غلط گواہان کے نام دے دیے ہیں یا غلط جو ہے وہ فیکٹس دے دیے ہیں تو آبویسلی اس کا رزلٹ تو جو ہے وہ 0 آئے گا, اور اس کا سارا بار جو ہے وہ کس پہ جائے گا, وہ پروسیکیوشن پہ چلا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن نے کچھ نہیں کیا. اب ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایف آئی آر کی لاجنگ سے. اب ایف آئی آر جو ہے وہ لاج کس نے کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے پولیس نے. آپ دیکھیں, میرا خاص نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر پولیس جو ہے کسی بھی شخص کے آنے پر اطلاع دینے پر, جیسا کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کہتا ہے, ایف آئی آر لاج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں اس میں جو کنکاکشن, فیبریکیشن اور جو اس میں ایکسپلینیشن نہیں آتی ہے ایف آئی آر میں, وہ آنا بند ہو جائے گی جب پہلی انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ تحریر ہو چکی ہوگی. تو آبویسلی پھر مدعی جو ہے وہ بھی اس کے مطابق بتائے گا. اگر ایک راہ چلتا ہوا بندہ جو ہے اس نے ایک واقعہ دیکھا ہے اور وہ آ کے بتا دیتا ہے کہ یہ واقعہ میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں, اس طرح ہوتا ہوا, تو اگر وہاں مرڈر ہوا ہے تو وہاں اس کا مدعی اگر آ کے ایف آئی آر دے گا تو اس چیز کو بھی سامنے رکھا جائے گا. پہلے واقعہ جو آیا ہے سامنے یہ اس کے مطابق مدعی بات کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو عمران صاحب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایس ایچ او ہے یا محرر ہے یا جو کچھ بھی ہے, ایک 2 پارٹیاں یا جو بھی ایف آئی آر درج کرنے آتا ہے تو اس کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اس نے تو اس وقت ایک دم بس ایف آئی آر درج کرانی ہے. جب کوئی غلط ایف آئی آر درج کرتا ہے یا غلط نامینیٹ کرتا ہے, ملزمان کی جو نامزدگیاں کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, تو اس کا پتہ کیسے چلائے گا؟ کیا پولیس ایسا کوئی پروسیجر ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے اس کی چھان بین کرے کہ یہ جو ایف آئی آر درج کرنے آ رہا ہے بندہ یہ صحیح بھی ہے کیا غلط؟ اکثر یہ کیسے, اس کا سدباب, اس کا مطلب ہے اس کی نو ہاؤ کیسے ہوگی, کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ یہ غلط نام نامینیٹ کر رہا ہے, غلط جھوٹ بول رہا ہے؟ دیکھیں شہید صاحب, بات یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, جیسا کہ آپ یہ 3 ورڈز ہیں ان سے ہی نظر آتا ہے کہ ایٹ دا فرسٹ انسٹانس جو آپ کو انفارمیشن ملی ہے اس کو آپ تحریر کریں. یہ اس کا ہے مین مقصد جو ہے. اب یہ سچ لکھایا گیا یا جھوٹ لکھایا گیا, پورے کی پوری تفصیل ہے اس میں. آپ ایف آئی آر جو ہے وہ پریلیمنری انکوائری کے بعد درج نہیں کر سکتے پاکستان پینل کوڈ کے تحت اگر کوئی افینس ہوا ہے. اگر کسی دوسرے اسپیشل جو ایکٹس ہیں ان کے تحت ہوا ہے تو پریلیمنری انکوائری ہو سکتی ہے, جیسے اینٹی کرپشن ہے تو اس میں پریلیمنری انکوائری کے بعد ایف آئی آر لاج ہوتی ہے. لیکن جو جرائم پاکستان پینل کوڈ میں فال کرتے ہیں اس کی ایف آئی آر جو ہے, جو انفارمیشن ملنی ہے اس پہ اس نے ایف آئی آر لاج کر دینی ہے. اب اس کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ پورے اس چیپٹر 14 میں 154 سے لے کے 176 تک ساری کی ساری ترتیب بتائی ہے. یہ سی آر پی سی کے سیکشن بتا رہے ہیں جی, 154 سے لے کر جی اس میں ساری ترتیب بتائی ہے کہ ایف آئی آر جب لاج ہوگی تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا, چلان تک, ٹھیک ہے, چلان کے بعد پھر ٹرائل شروع ہو جانا ہے. اب اگر پولیس دیکھتی ہے کہ یہ جو ایف آئی آر لاج ہوئی ہے یہ غلط ہے, انویسٹیگیشن جب اس نے کی ہے تو 173 کی جو سٹیٹمنٹ, جو چلان جس کو کہتے ہیں, وہ جمع کروانے کے وقت وہ اگر دیکھتا ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ غلط اس میں بے گناہ ہیں اور غلط طور پر ان کو انوالو کیا گیا ہے تو وہ اس کو ایگزنریٹ کر سکتا ہے, اس میں کہہ سکتا ہے یہ بے گناہ ہے, ٹھیک ہے جی. اور 159 کے تحت وہ ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے, یہ بھی اختیارات اس کے پاس, 169 کے تحت وہ چھوڑ بھی سکتا ہے, یہ بھی اختیارات ایس ایچ او کے پاس موجود ہے.
لیکن اگر وہ چالان جو ہے گنہگاری کا داخل ہو گیا تو اس کے بعد اگر یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ گواہان جھوٹے تھے، تو جیسے آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے کہ ان گواہان کے خلاف جو ہے 182 کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور وہ کی جا سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آج تک ایسا ہوا نہیں۔ اس کے یعنی آصف سعید کھوسہ اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں چیف جسٹس صاحب، اس کے بعد کوئی اس طرح اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ آپ ایز اے وکیل جی کچھ مقدمات میں 182 کے تحت جو ہے وہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ اچھا عمران صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ وکیل ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک وہ کرمنل کیس آتا ہے، مرڈر کا کیس آ جاتا ہے، یا کسی حملے کا کیس آ جاتا ہے، یا کوئی چوری ڈکیتی کا کیس آ جاتا ہے، آپ بطور وکیل آپ کے پاس جب کیس آتا ہے تو پھر یہ تو آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس جو میں لے رہا ہوں اس میں ایف آئی آر کیسے درج ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس کا آپ ایسا کوئی پیمانہ ہے کہ آپ لوگ وکیل صاحبان اس کو جج کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پھر جانا ہے ٹرائل کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، آپ نے اپنا کیس بھی تو لڑنا ہے نا جی۔ اور وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے، آپ سپریم کورٹ میں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں پر پھر بڑے وہ جج صاحبان جو ہے نا وہ بڑی سرجنس کرتے ہیں، وکیلوں کی بھی کرتے ہیں کہ آپ نے تیاری کر کے نہیں آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے صحیح نہیں کیا ہے، انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک وکیل کا اس میں کیا رول ہے کہ جب وہ ایک وکیل ایک کیس لیتا ہے تو کیا اس پہ بھی اس کو احتیاط کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں صرف پیسوں کی خاطر بس آپ کیس لے لیتے ہیں اور باقی چل جو دیکھا جائے گا صحیح دیکھا جائے گا؟ صحیح سہیل صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ واقعتاً یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ ہم لوگوں کا بھی ہم ذرا سچی بات اپنے ناظرین کو بتا دیں نا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کیس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورتحال اس میں کیا ہے، چلانا ہے، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں پہلے اس نے چلنا ہوتا ہے کیس نے، وہاں پہ سزا جزا وہاں پر ہوتی ہے، اگر 302 کا ہے تو سیشن کورٹ، اگر ادر دین ڈیتھ اینڈ لائف امپریزنمنٹ ہے تو وہ مجسٹریٹ کے پاس جو ہے وہ کیس چلتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، وہاں پر سزا ہوتی ہے۔ اب وکیل کا کام بیسیکلی جو ہوتا ہے، جو انویسٹیگیشن آپ کے سامنے آئی ہے وہ دیکھتا ہے کہ 161 کے تحت جو بیانات قلم بند ہوئے ہیں وہ کہاں تک درست ہے، جو مجسٹریٹ کے سامنے جو کنفیشن اسٹیٹمنٹ، نہیں وہ کنفیشن اسٹیٹمنٹ 164 کے تحت ہوتی ہے۔ یہ انویسٹیگیشن میں جو اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوتی ہیں گواہان کی، یہ گو کہ ان کو حصہ نہیں بنایا جاتا ٹرائل کورٹ میں، جو ہے وہ اس مثل کا وہ صرف اور صرف ٹرائل کورٹ میں تو پھر صرف ذکر ہوتا ہے نا، کورروبریٹو پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے، جج پوچھتے ہیں کہ جناب ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے کہ ہاں جی، جو شہادت اس نے وہاں پر بیان دیا تھا، جو آج شہادت دے رہا ہے وہ اسی کے مطابق دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انہیں کورٹ میں جو اس نے شہادت دینی ہے مانی وہ جانی ہے، وہ مانی نہیں جانی جو اچھا اس نے نیچے دیا ہے۔ وکیل پھر اب کیا کر سکتا ہے؟ وکیل جو ہے وہ پہلی بات، اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں چلے جائیں، وہاں پر وکلاء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیس دیکھتے ہیں اور اپنے سائل کو بتاتے ہیں کہ یار آپ کا کیس جو ہے وہ اس حد تک بنتا ہے، میں آپ کی سزا کم کروا سکتا ہوں، میں ختم نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وکیل بتاتا ہے اس کو وہاں پر، تو ہم بھی بتا سکتے ہیں یہاں پر کہ یار یہ آپ کا جرم ہے۔ جس طرح نام نہیں لیتے، ایک بہت بڑے وکیل نے ایک بڑے کیس میں کہا تھا کہ جناب جو ہے وہ وکیل کیس نہیں آتا ہے، موکل کلائنٹ کیس آتا ہے۔ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مطلب ہے میں ایز اے وکیل آپ سے تو پیسے لے لوں گا، ٹھیک ہے نا، اب میں کیس ہاروں یا جیتوں اس سے میں آپ کو کوئی شیورٹی دیتا ہوں کہ یہ کیس میں آپ کو جتوا کے دوں گا، میں نے تو آپ سے فیس لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سر یہ ایک عمران صاحب یہ ایک المیہ ہے بہت، کیونکہ ہمارے بہت سہیل بھائی یہ المیہ جو ہے دونوں طرف ہے، دونوں طرف ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو سائل آتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جرم بھی کیا اور میں بری بھی ہو جاؤں، ٹھیک ہے، وہ اسی لیے پھر کوشش کرتا ہے کہ ایسا وکیل ڈھونڈے کہ جو اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ لوپس نکال کے عدالت کے سامنے رکھ دے اور انہی طرف رہنے کے دوسری طرف جانے ہی نہ دے۔ اچھا، لیکن عدالت نے تو آبویسلی ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو وکیل کا کام ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ حق سچ پہ وہ ضرور سائل کو بتائے کہ آپ کا جرم اس حد تک بنتا ہے، اس حد تک سزا بنتی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر وہ کاغذات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں لوپس اتنے زیادہ ہیں، جھوٹ اتنے بولے گئے ہیں، تو وہ پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں بری بھی کروا سکتا ہوں۔ اچھا شارٹ سا بتا دیں اس کا سدباب کیسے ہو سکتے ہیں؟ غلط ایف آئی آر اس سے کیا سدباب ہے؟ سدباب میری نظر میں یہی ہے کہ پولیس اگر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ فوراً تحریر کر لے، جو روز نامچہ روک لیا جاتا ہے وہ روکے نہ، اچھا،
जो ही उसको इन्फॉर्मेशन मिली वो उसको दर्ज कर ले। ये रोकने का तो- मेरे ख्याल में एक टेक्निकल चीज़ है कि इसमें फिर वो रद्द बदल तो करता वो है। बाद में हम बात करेंगे इस अच्छा। पे किसी मौके पे कि ये तरीक़ाकार जो है इसको मतलब है कि उसको एक जब फाइल दायर हो जाती है उसको एकदम रोजनामचे में डाल दिया जाए। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसको फ़ौरन जो है वो दर्ज कर ले। इससे फिर ये सदेबाब हो सकता है। और 182 का जो आंसर जो सेक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जी नाज़रीन, तो हमने सोचा कि आज चूँकि हम तो ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो होते हैं उनके हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वो बेसिक चीज़ें हैं कानून में, लॉ में, और हमारे रोज़मर्रा जो वाक़यात होते हैं, ख़ासतर हमारे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, चोर डकैती और कत्ल वगैरह के, तो इसमें बड़े लूप होल्स हैं, इसमें बड़ी खामियां हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक दो और प्रोग्राम में इस पर और तफसील से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। हमें अपने आरा से आगाह कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो